السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب کے سب بہت خوش ہوں گے، بہت خیال رکھ رہے ہوں گے اپنا۔ آج آپ کو بہت بہت خوش آمدید ون ورس شو میں۔ جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم ویڈیو جو بنائی تھی اس میں میں نے آپ سے ایٹ دا اینڈ آف دا ویڈیو ایک کویشچن کیا تھا کہ الفاتحہ کے معنی و مفہوم، جو اس میں سورۃ الفاتحہ کی جو پہلی آیت ہے اس کے معنی و مفہوم ڈسکس کیا تھا، اور میں نے کویشچن کیا تھا کہ الفاتحہ کو الفاتحہ کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ الفاتحہ مطلب کھولنا، افتتاح کرنا۔ تو یہ ایسی صورت ہے جس سے قرآن پاک کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے سورۃ الفاتحہ کو الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اگلے آیت کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، اس آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر گزاری کو ظاہر کر رہا ہے، جبکہ دوسرا حصہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کاملہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ پہلے حصے کا ترجمہ ہے جی الحمدللہ، کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، کیونکہ جو یعنی کہ دنیا میں تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف کا حقدار صرف وہی ہے۔ کیونکہ آج کوئی انسان اگر خوبصورت ہے تو وہ خوبصورتی اس کا کمال نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ کوئی انسان کسی کام میں بڑا کمال رکھتا ہے، بڑا اچھا ہنر رکھتا ہے، تو وہ ہنر اس کا اپنا کوئی ذاتی کمایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے تعریف کس کی ہے؟ تعریف اللہ کی ذات کی ہے کہ جس نے تمام مخلوقات کو بہترین تخلیق کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس آیت کا دوسرا حصہ ہے رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، یعنی کہ وہ اس نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کی ضروریات کو، ان سب کے جو ان کو یعنی کہ چیزیں جو چاہیے ہوتی ہیں ان سب چیزوں کو موجود کرنے والا، مہیا کرنے والا، میسر کرنے والا ہے۔ اور عام طور پر عالم یعنی کہ عالم کو ہی مخلوقات یعنی کہ تمام مخلوقات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عالم لفظ کو، اور عالم کی جمع عموماً استعمال نہیں کی جاتی، لیکن اس آیت میں عالم کی جگہ عالمین استعمال کی گئی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کاملہ کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک عالم کو پالنے والا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کائنات میں جتنے بھی عالم پائے جاتے ہیں، خواہ وہ عالم جن ہیں، عالم انس ہیں، عالم ملائکہ ہیں، عالم وحوش و طیور وغیرہ ہیں، ان سب کی ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ میسر فرمانے والے ہیں۔ تو لہٰذا تمام کی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ اور اسی آیت کی تفسیر ہے۔ اور اس کے حوالے سے اب میرا کویشچن یہ ہے، سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کون کون سے نام ہیں؟ امید کرتی ہوں یہ سیشن آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا، آپ کو یہاں سے اچھا سیکھنے کو ملے گا۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ اچھے طریقے سے جو ہے ہر ایک آیت کی ترجمہ اور اس کی تفسیر کو بیان کیا جائے۔ تو آپ نے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، ویڈیوز کو لائک کر دینا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی۔ اب عید بھی آ رہی ہے، تو جو ہے اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھی خوشی کا خیال رکھنا ہے۔ تو جی اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔